اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ، اور لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو وکنتم امواتا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تم سب کے سب مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، اور پھر اس کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، ثم الیہ ترجعون، اور پھر انجام کار تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس آیت کریمہ پہ کچھ بات تو پچھلی مرتبہ ہوئی تھی اور کچھ بات اس میں سے ایک یہ رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ہونے کی عقلی دلیل دی ہے کہ تم خود سوچو اور فکر کرو اور اپنی سمجھ سے کام لو کہ تم کسی حیثیت میں تھے، اور موت سے مراد پہلی موت یعنی عدم کا، کسی کا نہ ہونا، یہ پہلا موقع تھا اور اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق شروع کی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو مادی اشیاء میں ہے، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، قلم کو پیدا کیا گیا، اور لفظ یہ آئے ہیں کہ اول ما خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، قلم لکھ۔ اسے کہا ہے میرے رب کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی تقدیر کو مرتب کر، تقدیر کو، یعنی اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ لکھے۔ اور جو چیزیں انسان کو سامنے نظر نہیں آتی، تصور ہے، خیال ہے، اور خیالی طور پہ اور حقیقت پہ مبنی چیز ہے، اس میں سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ اگرچہ اس حدیث پہ بعض محدثین نے بحث کی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ عقل سب سے پہلی چیز ہے جو انسانوں میں پیدا کی گئی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی تعریف بھی کی اور بتایا کہ لوگ جنت میں اپنی عقل کے موافق درجات حاصل کریں۔ چنانچہ آیا ہے کہ جنت کے درجات کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہر آدمی کا مرتبہ اس کی عقل کے مطابق ہوگا۔ اب عقل کے مطابق ہوگا، کیسے ہوگا؟ فقہا نے اور مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل سے جتنا اپنی آخرت کو بہتر کرے گا اتنا ہی اس کا مقام اچھا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہے تو وہ 1000 کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے دے، اپنے بھائی کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹے کو دے دیتا ہے کہ بیٹے یہ 1000 اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اور دیکھیے آج جمعہ ہے، جا رہے ہیں تو بعد میں لوگ آئیں گے مانگنے کے لیے، یہ 100 کے نوٹ بنائیے اور 100 روپیہ خرچ کیجئے۔ اب وہ عقل کی بات اس نے کی کہ اتنا ہی ثواب 1000 روپے کا اسے بھی ملا، اور 1000 روپے ہی کا ثواب اس کی بیوی بہن جس ذریعے سے اس نے خرچ کیا، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ صدقہ دینے میں اگر 100 ہاتھ بدل جائے تو بھی ہر ایک کے لیے اتنا ہی ثواب۔ یہ اس آدمی نے اچھی نیت کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، گھر والوں کی تربیت کی، اس نے کیا کیا، والدہ کو پیسہ دی، والدہ نے بیٹی کو، بیٹی نے کسی اور کو دے دیا، آگے سے اور چوتھا آدمی، پانچواں آدمی، اب سب کو مستقل ثواب مل رہا ہے۔ کہ یہ عقل کی بات ہے، وہ خود خرچ کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس انسان نے عقل سے کام لیا۔ اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان محض اپنی عقل کے صحیح استعمال کی وجہ سے اللہ کے مقام اللہ کے مقام پاتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، گھر سے نکلا اور اسے پتہ ہے کہ راستے میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، چھینٹے پڑ سکتے ہیں، اس کے باوجود سے کا کوئی پرواہ نہیں، گیا اللہ کے لیے نماز پڑھنا سیدھے۔
ایک آدمی چھتری لے کے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گاڑی پاس سے گزری تو اس نے تو عقل نہیں کرنی، سارے چینٹوں سے بھر دے گا تو میں گاڑی کی اس چینٹوں سے بچنے کے لیے میں یہ چھتری آگے رکھ سکتا ہوں۔ اب اس آدمی نے عقل سے کام لیا، چاہے اس کے کپڑے گیلے نہیں بھی ہوئے تو بھی وہ جو اس نے بوجھ اٹھایا ہے، عقل سے کام کیا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے ایک کوشش کی ہے، اللہ کے ہاں اسے اس سے زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے جو چھتری لے کے نہیں چلا۔ تو اس لیے جو چیز پیدا کی گئی، بعض حضرات کا خیال ہے قلم اور بعض کا، وہ پھر اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ جو چیز محسوس ہو سکتی ہے اور نہیں محسوس ہو سکتی۔ قرآن عام طور پہ جس دعوے کو بھی کہتا ہے وہ تین طرح کے دلائل دیتا ہے۔ کبھی تو عقل کی دلیل، جیسے کہ عیسائیوں نے اعتراض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا اگر باپ کون تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، جس سے وہ کہتے ہیں باپ، اگر وہ نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام ہی کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس لیے خدا مانے گئے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا تو وہ تو ماں بھی نہیں تھی آدم علیہ السلام کے یہاں، تو انہیں ڈبل خدا مان لینا چاہیے، دگنا مان لینا چاہیے، تو والدہ بھی نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں قرآن عقل کے ساتھ بیان، اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے ایک مقام پہ تم سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں پہنچے، تو انہوں نے کہا لو کنا نسمع، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کا پیغام سنتے، او نعقل، یا عقل سے کام لیتے، آج جہنم میں نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ عقل کا اس لیے بڑا مقام ہے شریعت میں، لیکن یہ کہ عقل وحی پر بھی غالب آ جائے یہ نہیں ہوا کرتا۔ تو پہلی قسم کے دلائل قرآن عقل کے ذریعے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تمہیں وجود بخشا، وجود کے بعد پھر موت ہے، موت کے بعد پھر ایک مرتبہ وجود ہے، حساب و کتاب ہے، پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ تم خود اپنی عقل سے کام لو کہ اگر خدا کے ہاں جواب دہی کا تصور درمیان سے نکال دیا جائے اور اللہ کے ہاں کوئی حساب و کتاب ہونا ہی نہیں اور مر کے اس مٹی میں ہی مل جانا ہے، تو یہ ساری دنیا جہنم کدا بن جائے۔ یہاں پر کوئی احساس ہی کسی کو نہ رہے، ہر آدمی دوسرے کے حقوق ضائع کرتا رہے، جتنے تھوڑے بہت قبر آخرت جنت جہنم کی وجہ سے ظلم سے رکے رہتے ہیں، یہ بھی بے لگام ہو جائیں سارے کے سارے، اور پھر جس کی طاقت اسی کا معاملہ چلے گا، جس کی لاٹھی اس کی۔ قرآن کبھی کبھی نقل سے دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ نقل ہے دلیل کی۔ قرآن کہتا ہے مسئلہ ایک ہی ہے، لیکن دیکھو فلانے نبی نے فلانے نے یہ کہا، تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال کو نقل کرتا ہے۔ اور قرآن کبھی کبھی تیسری قسم کی دلیل بھی لاتا ہے، کوئی عقل نہیں، کوئی نقل نہیں، اللہ کہتا ہے میرا یہ حکم، قل انی امرت، تو آپ یہ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ سود میں بھی نفع ہے، تجارت میں بھی نفع ہے، اب عقل سے بیان کریں تو یہ بتائیں سود میں کیا نقصان ہے، تجارت میں کیا نفع ہے؟ کچھ نہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، میں اللہ سود کو حرام کہتا ہوں اور قرار دیتا ہوں، اور میں اللہ تجارت کو جائز کہتا ہوں۔ یہ نفع ناجائز ہے، سود پہ مبنی ہے، اور وہ نفع جائز ہے جو تجارت پہ مبنی ہے، بس کوئی دلیل۔ یہ حاکمیت، اللہ کی الوہیت، خدا کبھی ایسے بھی دلائل ہے، یہاں عقل سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم خود سوچو، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم روز دیکھتے کہ پیدائش نقائص کے ساتھ بھی ہوتی، پیدائش تکمیل کے ساتھ بھی ہوتی ہے، پیدائش کس کس رنگ میں ہوتی ہے، اور اللہ پھر موت، اسی لیے موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر چیلنج کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب کسی شخص کی موت آ رہی ہوتی ہے اور تم اس کے سارے رشتہ دار اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، نحن اقرب الیہ منکم، مرنے والے سے تم سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تمہارا خیال یہی ہے کہ ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ اچھا تو پھر اس طرح کرو، تجربہ کرو اور کسی دن اس روح کو روک کے دکھا دو جس روح کو میں نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ایک جگہ اور دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے منکر ہو،
کہ ہم تمہیں پیدا نہیں کریں گے؟ 3 مرتبہ خدا نے قسم کھا کے کہا دی کہ یہ اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے تمہیں ضرور پیدا کرے گا اور تم سے حساب لے گا۔ پھر اسی طرح عقل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیسے ہے؟ تم خود سوچو، جو پہلی مرتبہ بغیر کسی شکل و صورت کے تمہاری مثال کے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے۔ عدم سے وجود میں لانا اگر اس ذات کے لیے ممکن ہے تو وجود سے وجود میں لانا کیسے ناممکن ہے؟ اس لیے عقل سے بات، ہمیشہ عقل کی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سننا ہی نہیں، تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، تم یاد رکھو خدا وہاں حساب لے گا۔ اس لیے انسان، جتنے لوگ اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بچتے رہتے ہیں خدا کے یہاں حساب و کتاب سے اور اپنا معاملہ صاف رکھتے ہیں، جنت میں ان کے درجات یقیناً بڑے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اب یہ عقل کی بات ہے، اور انہوں نے اپنے نوکر کو پیسے دیے اور کہا گھوڑے کی ضرورت ہے، کوئی بہت اچھا مضبوط گھوڑا لے کے آؤ۔ وہ گیا، بہترین گھوڑا خرید کے مارکیٹ سے لایا، تو انہوں نے پوچھا کتنے میں؟ اس نے کہا 300 400 کچھ ایسی رقم اس نے بتائی۔ تو اٹھے اور کہنے کہ جلدی چلو مارکیٹ۔ چلے گئے، منڈی لگی تھی، اس آدمی کو ڈھونڈو جس نے گھوڑا بیچا۔ آدمی مل گیا، اس سے فرمانے لگے کہ اچھا ہوا تم مل گئے، اس گھوڑے کو 500 میں دو گے؟ میں اور پیسے دے دیتا ہوں۔ اس کا حضرت 500 میں لے لیں، 600 میں، 600 میں، 700۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ ان کا نہیں، یہ جو گھوڑا ہے اس کے برابر کے گھوڑے مارکیٹ میں 900 1000 کے مل رہے ہیں، یہ 1000 لو اور یہ گھوڑا مجھے دے۔ چل پڑے۔ اس نوکر نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ جو چیز 400 300 میں مل رہی تھی اسے 1000 روپے میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا تو اس سے کہا مجبوری سے بیچ رہا۔ بالکل ٹھیک ہے، جتنے پیسے پہ ایگری ہو گئے تھے ہم دونوں راضی ہو گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ دیکھو کسی کی چیز مجبوری میں مارکیٹ سے کم ریٹ پہ نہ خریدنا، تمہارا سودا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن اللہ اس چیز کی برکت کو اٹھا لے گا۔ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ یہ ہے وہ چیز جو انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے 400 کی مل گئی، جتنے کی بھی مل گئی، اٹھ کے گئے، سمجھا کہ یہ میں لے تو لوں گا گھوڑا، مر گیا تو کیا ہوگا، اور اس پہ بیٹھا اور گر گیا تو کیا ہوگا۔ سودا تو بظاہر بڑا اچھا ہو گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں، جو اللہ نے حفاظت فرمانی ہوتی ہے، کیونکہ خدا ادھر بھی تو دیکھتا ہے نا کہ ایک بندہ ہے، مجبور ہے بیچارہ، بجائے اس کے کہ سوسائٹی اس کی مدد کرے، سوسائٹی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس لیے سوسائٹی میں جب بھی کہیں پہ کوئی پہلو ناقص آتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے، میرا کیا، آخر پہ سارے کے سارے مارے جاتے ہیں۔ ہے تو بچوں کی کہانی، عربی ادب میں بچوں کی ایک کہانی بڑی مدت ہوئی، بہت ظاہر ہے کہ ہم نے جب پڑھی ہوگی تو بہت، لیکن وہ اس مسئلے کو صحیح طور پہ واضح کرتی ہے۔ بچوں کی کہانی میں یہ لکھا کہ چوہا اپنا بل بنا رہا تھا، اور ہوتے ہوتے بل بناتے بناتے زمین کو کھودتے ہوئے وہ کسی کسان کے گھر جا پہنچا، وہاں اسے بڑا کھانے کو ملا، ہمیشہ کھاتا تھا، کبھی گندم کھا رہا ہے، کبھی گڑ کھا رہا ہے، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز۔ تو اس نے ایک دن دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی کسی تھیلے سے کوئی چیز نکال رہے، غور کرتا رہا، پھر اسے سمجھ آ گئی کہ اوہ یہ تو پنجرا نکال رہے ہیں، اور اگر پنجرا یہ اپنا کام کر گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ تو بھاگا اور اس نے جا کر مرغ سے ملا اور اس سے کہنے لگا میری کوئی مدد کرو اس کسان کے خلاف، اور یہ اگر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ تو مرغ نے کہا تم مارے جاؤ گے، میرا کیا ہے، مجھے کون سا خطرہ ہے، موت تو تم پہ آئے گی، چلو یہاں سے۔ وہ گیا اور اس سے بکرے کو جا کے بتایا،
اس نے کہا دیکھو ایسے ایسے ہو رہا ہے اور یہ چیز ہے اور تم میرا کوئی خیال کرو، اور سارے گھر میں ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کسان اور اس کی بیوی نکل جائیں تو ہم مزے کریں گے۔ اس سے کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہنسا، اس نے کہا بکرے کو کیا ڈر ہے، مسئلہ ہے تو تمہارا مسئلہ ہے، جاؤ جا کے حل کرو۔ چلا ہے اور انہوں نے پنجرا لگا دیا، سو گئے۔ رات کو پنجرا جب اس میں آواز پیدا ہوئی تو وہ عورت اٹھی، اس سے جا کے دیکھا اندھیرے میں کہ کوئی چیز اٹک گئی ہے، تو وہ سانپ کہیں گزر رہا تھا، اس کی دم اٹک گئی تھی، تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھا چوہا، موٹا ہے، تازہ ہے، ہاتھ آ گیا، اور سانپ نے اس کو پلٹا اور کاٹ لیا۔ جب کاٹا اسے تو اس نے کہا کہ اب کیا کروں، حکیم کے پاس چلا گیا تو حکیم نے کہا کہ مرغ کی یخنی پلاؤ تاکہ اس کے کچھ ہوش حواس درست ہوں، تو اس نے مرغ کی یخنی پلانے کے لیے مرغ کو ذبح کیا، اور چوہے نے آ کے کہا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ مدد کرو، اب دیکھو تمہاری باری ہے۔ کچھ دن میں بیوی مر گئی، لمبی کہانی اور قصہ اس کا مختصر یہ کہ بیوی مر گئی تو اس نے خیرات کرنی تھی، پھر بکرے کو بھی ذبح کیا اور چوہا بھاگا۔ اس نے کہا جس گاؤں میں سارے ہی جانور بے وقوف ہوں وہاں تو اپنی موت کو خود دعوت دینی ہے، نکلو یہاں۔ تو ہے تو یہ کہانی، لیکن سبب یہی کہ انسان معاشرے میں کہیں بھی کوئی خرابی آتی ہے تو بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ یار اس طبقے کو ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آخر کار وہ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر تم اس چیز کو چلنے دو گے کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، نیلامی ہو گئی ہے مکان کی، اس کو میں نے خریدا، کسی نے، یہ ساری چیزیں شریعت کی اس روح کو معاشرے سے نکال دیں گی جو بھائی چارے پہ مبنی ہے، جو محبت پہ مبنی ہے، جو ایک دوسرے کی رعایت، منہ ملاحظہ، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان سے، ہمارا دوست ہے، 4 دن بیٹھ کے کھایا پیا ہے، کبھی ملے ہیں یار، پرانی دوستی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور صرف وہ رہ جائے گا جو اب ہماری سوسائٹی میں، اور وہ پیسہ، کہ پیسہ کسی طرح مل جائے، چاہے اس میں کسی انسان کی مجبوری سے کیسے ہی فائدہ ہو۔ اس لیے قرآن منع کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس طرح تو ہو جائے گا سودا، لیکن ہوگا یہ کہ وہ جو اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں مٹ جائیں گی۔ تو قرآن اسی لیے اس میں بھی یہاں کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو تم تو اٹھائے جاؤ گے، پھر اللہ کے یہاں جاؤ گے، خدا حساب کتاب لے گا۔ سوسائٹی میں اگر خدا کا خوف باقی نہیں ہے اور جواب دہی کا احساس باقی نہیں ہے تو جو آج زندہ نظر آتے ہیں وہ بھی حقیقت میں مردہ ہے، بے حس ہو جائے گا۔ کسی برائی پہ احتجاج، کسی نیکی پہ دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں بڑھانا کہ یار بڑا اچھا کام آپ کرتے ہیں، برائی پہ روکنا کوئی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یقیناً تم لوگ برائی سے منع کرو گے دوسرے کو اور اچھے کاموں کی ترغیب دو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس میں ایک حرف بے بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ فقہا کے درمیان زیر بحث رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ان کو پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، اور پھر اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان استوار کر دیے، وہو بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ نے اس ساری زمین کو پیدا کی۔ ہوا کی ضمیر لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی نے پیدا کیا، تنہا وہی ہے جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، زمین کا ایک ذرہ کسی اور نے نہیں بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ارونی ماذا خلقوا، مجھے لا کر دکھاؤ جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو، انہوں نے اس زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، مجھے لا کر دکھاؤ آسمان کا کون سا حصہ ان تمہارے معبودوں نے بنایا ہے۔ اس سے شروع یہاں سے کیا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم، یہ جو لام ہے نا عربی، اس لام پہ ہے پوری بحث۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لکم ما فی الارض جمیعا، ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا،
اور ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان میں ان چیزوں کو خود پیدا فرمایا، خود پیدا فرمایا، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ لام جو ہے کس لیے؟ اللہ اس لیے ہے، اسے ماننا ضروری ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ایک ترجمہ اللہ تعالیٰ کو مانو اس لیے کہ، لام کا ترجمہ اس طرح ہو گیا کہ اس نے زمین و آسمان کو، اللہ کو مانو کہ اس نے تمہارے نفع کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ لام جو ایک حرف آ گیا ہے نا ایک لام کا، اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ اصل کیا ہے؟ اللہ نے آسمان کو اور زمین کو جو پیدا کیا ہے انسانوں کے نفع کے لیے، اس پہ بہت بحث ہوئی ہے، اور اس مباحثے میں حنفی فقہا، علم کلام کا بڑا گروہ معتزلہ کا، اور اکثر شافعی فقہا اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسانوں کے نفع کے لیے بنائی ہے، جب تک کہ وہ خود اسے حرام نہ کرا دے۔ حنبلی فقہا وہ کہتے ہیں اس کائنات کی ہر چیز منع ہے جب تک کہ وہ فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دے۔ یہ ہے بنیاد جس پہ ہزاروں مسائل آگے چل کے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے جب تک خدا اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے جب تک کہ خدا اس سے روک نہ دے، اور اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کہا ہر چیز تمہارے نفع کے لیے ہے جب تک کہ اللہ اسے روک نہ دے۔ تمام کی تمام سبزیاں جائز ہیں جب تک کہ خدا اسے روک نہ دے، شریعت اس کو روک نہ دے۔ حنبلی، سعودیز، وہابی وہ کہتے ہیں ہر چیز ناجائز ہے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ بڑا فرق پڑ جاتا ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا اس کی 2 3 4 مثالیں آپ دیکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پنیر کھائیں چیز، اور کیا ہم جانوروں کی کھال کا لباس پہنیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز اللہ نے منع نہیں کی تم کر سکتے، اور دیکھو اپنی زبان سے فضول بات نہ نکالنا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، جب تک کہ اللہ حرام قرار نہ دیا۔ اللہ نے جس چیز سے منع نہیں کیا بالکل ٹھیک ہے۔ شراب اس معاشرے میں عام تھی، سب لوگ پیتے تھے، اللہ نے جس دن منع کر دیا اس دن وہ حرام ہو گئی، وگرنہ اصل میں اس کائنات کی تمام چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں۔ حتیٰ کہ امام محمد رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر کوئی آدمی دوسرے کو دھمکی دے کہ یہ کام اگر تم نے نہ کیا، شراب نہ پی تو میں تمہیں مار دوں گا، تو انہوں نے کہا اسے شراب پی کے اپنی جان بچانی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنی جان نہیں بچائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے پھر منع ہوئی ہے، وگرنہ پہلے تو درست ہی تھی۔ اور پوچھا گیا کہ حضرت ایک آدمی کہتا ہے کہ تم کفر کرو، بت کے سامنے سجدہ کرو، شرک کرو، ورنہ تمہیں مار دوں گا، تو انہوں نے کہا شرک نہ کرے، شہید ہو جائے، اس لیے کہ شرک تو کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ تو جو چیزیں کبھی بھی جائز رہی ہیں، شریعت کہتی ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کر لیا جائے اگر زندگی اور موت کا خطرہ پیش آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آئے اور عمار رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ ان کا اللہ کے رسول کافر مجھے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو برا کہوں اور پھر میری جان چھوڑیں گے، تو پہلے تو چھوڑ دیتے تھے، اس مرتبہ تو بہت ہی شدید ظلم انہوں نے کیا، اور میں آپ کو کچھ برا بھلا میں نے کہا، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ نے فرمایا الا من اکرہ، ہاں جو شخص مجبور کر دیا جائے، موت اور زندگی کا مسئلہ بن جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن و ایمان کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بچانے کے لیے آئندہ سے یہ تم کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی زمانے میں، یعنی اصول کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ نے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، منع اس وقت ہے جب اللہ روک دے، اگر منع نہیں اللہ نے کیا تو جائز۔ اسی بنیاد پر
یہ بحث بہت بہت زیادہ 150-200 سال پہ پھیلی رہی کہ سگریٹ پینا جائز ہے یا ناجائز۔ اس میں بڑے بڑے رسالے لکھے گئے، بڑی بڑی چیزیں لکھی گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سگریٹ پینا ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائی ہے، نہیں پینی چاہیے، تربیت میں بچوں کو اجازت نہیں ملنی چاہیے، صحت میں نقصان پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن جب شرعی طور پہ فیصلہ کن بات کرنی پڑے گی کہ بتاؤ جائز ہے یا ناجائز، تو حنفی اور یہ سارے فقہا کہتے ہیں کہ تمباکو کا پینا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں تمباکو کا کھانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں دی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے۔ حنبلی فقہا وہ کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے، سگریٹ بھی حرام ہے، اگر خدا نے اجازت دی ہوتی تمباکو کی تو پی لیتے، اللہ نے اجازت دی۔ اسی لیے جتنے ہندوستانی علماء خاص طور پہ یہ زردہ اور تمباکو ڈال کے جو پان کھاتے ہیں وہ تو سگریٹ سے بھی زیادہ مضر ہے، کیونکہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے نا۔ تو کیوں سے حرام اور حلال کی یہ 150-200 سال تک بحث چلتی، اتنی بحث چلی کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پشاور سے ایک خط پٹھان نے لکھا۔ پٹھان بہت سخت، افغانستان کے پٹھان تو اتنے سخت تھے کہ مار دیتے۔ اسے لکھا حضرت مسئلہ بتائیں، بکری کے گوشت کا مسئلہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے۔ ایک آدمی پٹھان ہمارے یہاں سگریٹ پیتا تھا، مر گیا، اور اس کی قبر پہ گھاس اگ گئی، تو اس حال میں مرا کہ سگریٹ پیتا تھا ان دن، اس کی قبر کی گھاس ایک بکری نے کھا لی، تو بکری جائز ہوئی کہ ناجائز؟ وہ اس حد تک چلے گئے کہ مطلب اس کا کیا واسطہ ہے اس بکری سے، مگر پٹھان ہے ظاہر ہے اس سے مسئلہ اس گہرائی سے پوچھنا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری مباحث، یہ چیز جائز ہے یعنی بنیادی طور پہ اس سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ چیز کبھی جائز رہی ہے یا نہیں رہی۔ اس لیے شریعت میں جو چیزیں تدریجاً ناجائز ہوئی ہیں آہستہ آہستہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے کیا ہے۔ یہ تھا کہ شراب تدریجاً حرام ہوئی ہے، ایک دم سے حرام ہوئی۔ پہلی مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ شراب کے بارے میں کوئی حکم ہونا چاہیے، بار بار اصرار کرتے رہے، تو پھر انہوں نے دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل۔ عربوں کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ زندگی میں شراب پی اور بس اس کے بعد میں نے چھوڑ دی، اور بڑا لمبا قصیدہ اور نظمیں لکھی اس نے شراب کی مذمت میں۔ وہ کہتا ہے پہلی مرتبہ میں نے جوانی میں جب پی تو میری چھوٹی سی بیٹی تھی، اس پہ میں نے ہاتھ ڈالا اور میری بیوی اسے لے گئی، اور جب میں نشے سے ہوش میں آیا تو اس نے کہا یہ کرتوت تم کرنے لگے تھے، تم عقل زائل کرنے والی چیز کے پاس جاتے ہو، تو میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ جو میں کبھی ایسا کام۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اصرار فرماتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، انہیں کہیے یہ دونوں چیزیں بہت گناہ ہیں اور کچھ نفع بھی ہے، فائدے بھی ہیں شراب کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور جوا اس میں بھی نفع ہے کہ مال مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کوئی مسئلہ کھلا نہیں، خدا صاف حکم دے کیا کرنا۔ دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کبھی بھی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی، ایسے نہ ہو کفر پکتے رہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ یہ رجسن گندگی ہے من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کام، فہل انتم منتہون، باز آؤ گے یا نہیں؟ شدید ڈانٹ پلائی، باز آؤ گے یا نہیں؟ ہل انتم منتہون، بچنے والے ہو کہ نہیں؟ تدریجاً۔ اور شریعت میں دوسرا سلسلہ یہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے یکسر ایک دم سے منع کر دی اور پھر آہستہ آہستہ اجازت۔ شراب تدریجاً حرام ہوئی، کوئی اجازت نہیں۔
اور جو چیز ایک دم سے حرام قرار دے دی گئی، پھر آہستہ آہستہ اس حکم میں نرمی آتی گئی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ نے فرمایا کوئی شخص کتا نہیں پالے۔ مدینہ منورہ میں کتوں کا رکھنا بالکل حرام ہو، کتے رکھے ہی نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، آپ نے کہا کوئی صورت نہیں کتوں کو رکھنے کی۔ آپ نے کہا کالا کتا نظر آ جائے تو اسے مارو، یہ تو شیطان کی صورت ہوتی ہے، شیطان بھی ایسے ہی ہے کالے کتوں جیسا۔ لوگوں نے کتوں کو مار دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس حکم میں نرمی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا بھائی وہ کتے جو کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں رکھ لو۔ پھر فرمایا اچھا جو کتے شکار کے لیے ہیں اسے بھی رکھ لو۔ پھر فرمایا جو کتے کسی فرد یا اس کے گھر کی یا قبیلے کی حفاظت کرتے ہیں اسے بھی رکھ لو۔ تدریجاً نیچے کی طرف آگئے، نرمی پیدا ہو۔ کیوں منع فرما دیا کتوں کے مارنا اور کتوں کو گھر میں نہیں رکھنا؟ بنیادی طور پر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے بھی درندے ہیں ان سے دور رہنا ہے، وگرنہ ان کی صحبت سے تمہاری روح میں درندگی پیدا ہو جائے۔ منع فرما دیا کہ شیر کی کھال پہ نہیں بیٹھنا، شیر درندہ ہے، چیر پھاڑ لے گا۔ محسن جس نے احسان کیا ہے اور جو گوشت کھلاتا رہا ہے وہی ایک دن اس کی نظر بھی ہو سکتا ہے۔ اس درندے کو کیا ہے، اس کو اپنی درندگی سے غرض ہے۔ چیتے کی کھال پہ نہیں بیٹھنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ ایک دن وہ چیتے کی کھال پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا میں معاویہ تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درندوں کی کھال سے منع کیا ہے اور آپ اسی پہ بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر حدیث ہر صحابی تک نہیں پہنچی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا بڑا آدمی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ملنے آئے، دستک دی، سلام کیا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، کچھ کام میں مصروف۔ تیسری مرتبہ چل پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیچھے گئے اور انہیں بلایا اور کہا میں کسی کام میں مصروف تھا، 3 مرتبہ تم نے سلام کیا، میں نے اگر دروازہ نہیں کھولا تو رک جاتے۔ انہوں نے کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ دستک دینی ہے اور اگر گھر والا نہیں آ رہا تو چلے جاؤ، وہ کسی کام میں مصروف ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حیرت ہے، روز پیش آنے والی چیز اور یہ حدیث مجھے ہی معلوم نہیں، مجھے بڑی حیرت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن خدا کی قسم تم کوئی گواہ بھی لاؤ، کوئی اور بھی آدمی گواہی دے۔ ان کا میں لے آتا ہوں۔ مسجد نبوی گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کو یہ حدیث نہیں ملی، لیکن ہم میں سب سے چھوٹی عمر کا بچہ جائے اور جا کے بتائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے ساری حدیثیں ان تک پہنچ گئی ہوں، بلکہ ابو سعید رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، وہ گئے اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا، ہمیں ادب سکھایا تھا، طریقہ کہ کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ دستک دو، اگر کوئی نہیں آ رہا تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں، بس چلے جاؤ، وہ بیچارہ کسی کام میں مصروف ہو۔ اسی طرح کتوں کے بارے میں درندگی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ اجازت دی، وگرنہ اصلاً منع فرما دیا۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، وہ جائز ہیں جب تک کہ شریعت اسے منع نہ کرے۔ سبزیاں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں سب سبزیاں جائز ہیں، لیکن وہ جو گھاس اور پودا اگتا ہے بھنگ کا، شریعت نے خود سے روک دیا، لہٰذا وہ ناجائز ہو گیا۔ اور دوسرے حنبلی وہابی جو ان کے مسلک پہ جائیں تو کہتے ہیں ہر چیز بنائے جب تک کہ کسی سبزی کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے یہ جتنی نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں فقہا نے اسی لیے اسے اس اصول کے تحت جائز قرار دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر شریعت نے منع نہیں کیا، وہ ٹکراتی نہیں ہے شریعت کے کسی اصول سے، تو وہ چیز جائز۔ ایک قصہ کئی مرتبہ سنایا، شاید کتوں کے ذکر سے آیا تو شاید کسی کو نفع پہنچے۔ نواب حبیب الرحمن شروانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی ریاست تھی، بہت بڑے آدمی ہندوستان میں اس وقت 1890 اور 1900 اور 1910 شاید ہی کوئی مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ ہو جس کے وہ رکن ہو، اور بڑا مال اللہ نے دیا تھا۔ اور اس سے بھی پہلے شہزادے تھے،
کتابیں بھی بہت ہیں، ذخیرہ کتابوں کا بہت عمدہ، جتنے ان کے فضائل بیان کریں سو تھوڑے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی بڑا کام کیا اسے یونیورسٹی بنانے میں، وہاں وظائف، اسکالرشپ، یہ وہ سب کچھ نواب صاحب کرتے رہے۔ وہ گئے ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جتنے یہ صوفیہ نقشبندی سلسلے کے گزرے ہیں، ان میں آخری ہستیوں میں بہت بڑی ہستی، بڑے بڑے لوگ ان سے بیعت ہوئے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان سے بیعت تھے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان سے بیعت تھے۔ ساری دنیا مخلوق خدا ٹوٹی پڑی تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے۔ حضرت امیروں کو، نوابوں کو کوئی عہدہ بڑا ہوا بالکل بیعت نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے اس میں بڑی مصیبت ہے، یہ بیعت ہو جاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں کہ حضرت سفارش کریں، تو میرا یہ مزاج نہیں ہے سفارشوں کا، میں نہیں کرتا۔ نواب ابو الرحمان کہتے تھے میں حضرت سے بیعت ہونے گیا، تو میں نے حضرت سے عرض کی تو حضرت نے فرمایا کوئی بیعت نہیں۔ پھر میں نے عرض کی، میں نے کہا حضرت اپنے حلقہ ارادت میں مجھے بھی داخل کر لیں، فرمایا نہیں۔ پھر بار بار ایک دن جو میں گیا تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، مسجد میں بیٹھے، تو میں سر جھکا کے بیٹھ گیا، تو مجھ سے فرمایا نواب صاحب کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا حضرت بیعت کے لیے۔ تو حضرت نے ڈنڈا اٹھایا اور فرمایا ماروں ایک تمہیں، منع جو کیا ہے مت آیا کرو۔ تو میں نے اور سر جھکا دیا، تو اس نے ڈنڈا ایک طرف کو رکھ دیا اور فرمایا میاں کون مارتا ہے اور کون مار کھاتا ہے؟ صحیح بات بتاؤ، کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے والد صاحب کے زمانے میں جو صحیح نوابی تھی، ایک مرتبہ والد صاحب نے حکم دیا کسی وجہ سے کہ جتنے کتے ہیں نا آوارہ، ان سب کو مار دیا جائے۔ ملازمین نکلے بندوقیں لے کے، جہاں کوئی کتا نظر آیا مار دیا۔ 2-3 دن بعد والد صاحب صبح اٹھے تو دیکھا باہر مخلوق خدا جمع ہے ریاست میں، تو بالکنی میں آئے، لوگوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھا کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ کتوں کو مار دیا جائے، جتنے آوارہ پھرتے ہیں، تو کتے مارے ہیں ملازمین نے، اور شکاری کتے بھی کہیں مار دیے ہیں، کہیں زراعت کے لیے کتے تھے وہ مار دیے ہیں، حفاظت کے کتے بھی مار دیے ہیں، تو لوگ احتجاج کرنے آئے ہیں۔ تو والد صاحب سمجھ گئے، پھر آئے دوبارہ، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے یہی بات کی، تو والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے آپ اپنے کتوں کے گلے میں پٹے ڈال دیجیے، اور میں حکم آئندہ سے یہ دیتا ہوں کہ ریاست میں جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہوگا نا اسے کوئی نہیں مارے گا، باقی کتے مار دیں جو آباد۔ کہتے میں چپ ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر یہ کہ حضرت پٹا نہیں ہے، پٹا ڈلوانے آیا ہوں، کہیں مارا نہ جائے۔ حضرت پٹا ڈال دیں، پٹا نہیں ہے۔ والد صاحب نے جو کچھ کہا تھا اب یاد آتا ہے، یہ ہے بات ایسی یاد آ گئی کہ آدمی دین کے معاملات اپنی آخرت کے لیے نا کہیں لگا بندہ رہے نا، کسی بھی جماعت، کسی بھی فرد سے جہاں تعلق اور اعتماد ہو نا تو بچا رہتا ہے، بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور جو آوارگی ہوتی ہے نا، یہ آوارگی ذہنی ہو یا جسمانی ہو، دونوں برباد کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو یکسر منع کر، پھر آہستہ آہستہ آہستہ، اچھا یہ بھی پال لو، یہ بھی۔ اسی لیے وہ کتا جو شکاری ہے اگر کوئی مار دے گا تو اس پہ شریعت نے تاوان رکھا۔ کسی آدمی نے کتے کو ٹریننگ دی ہے، آرمی میں ٹریننگ ہوتی وغیرہ وغیرہ مختلف شعبوں میں، کوئی مار دے اس پہ تاوان ہے۔ اب یہ ہے استاد سے حدیث پڑھنا، علماء سے حدیث پڑھنا، اور کسی علماء سے حدیث پڑھے بغیر۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا اللہ کے رسول حرام مال کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے کی اجرت حرام ترین مال ہے، بدترین مال ہے۔ اس حدیث کو جو پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے کتا تو بیچنا اور خریدنا دونوں ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے، وہ تو یہی کہے گا۔ اور اب دوسری طرف دیکھیں خلافت راشدہ میں سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عدالت میں 2 لڑکے آئے، اس نے کہا حضرت اس سے میرا کتا مار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کتا کیسا تھا؟ اس نے کہا حضرت شکار کرتا تھا کتا اور حفاظت کرتا تھا، اور میں نے اس کی ٹریننگ میں اتنے پیسے خرچ کیے ہیں
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس نے مارا تھا فرمایا 20 اونٹ اسے دو. 20 اونٹ بہت بڑی قیمت ہے کتے کی. اس لیے اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے یہ جس کے متعلق آیا ہے نا کہ یہ کتا اس کی اجرت حرام ہے، یہ آوارہ کتے ہیں. جس کتے پہ ٹریننگ میں پیسہ خرچ کیا گیا اگر کوئی اسے مارے گا تو اس کی اجرت لی جائے گی، اس کو تعزیر لگائی جائے گی. یہ فرق پڑ جاتا ہے براہ راست پڑھنے میں اور اساتذہ سے حدیث کو سمجھنے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جتنی چیزیں ہیں یہ سب تمہارے نفع کے لیے. اب نفع کے لیے ہیں تو جائز ہے. مثلا مسجد میں محراب نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مسجد میں محراب نہیں تھا. محراب تو شروع ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بھی کوئی 70 سال بعد. اس سے پہلے محراب نہیں ہوتے تھے. صاف سامنے دیوار ہوتی تھی، پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، خلفائے راشدین کھڑے ہوتے تھے، منبر پہلی صف پہ رکھا ہوتا تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے دیتے تھے. یہ تو 80 ہجری میں جا کر محراب شروع ہوئے. مسلمانوں نے محراب بنایا، فائدے کی چیز ہے، امام اس میں کھڑا ہوتا ہے، نظر آتا ہے سب کچھ، تمہارے نفع کے لیے بنایا، ٹھیک ہے. مدارس نہیں پکے ہوتے تھے، مسجدیں نہیں پکی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کھانے پینے میں سب سے پہلا تغیر کیا واقع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں ہم چکی پیس لیتی تھی موٹی موٹی اور ان کو چھاچ میں ڈال کے اور پھونک سے اڑا دیتی تھی، جس میں تنکے ہوتے تھے، روٹی پک جاتی تھی. پہلی بدعت جو شریعت میں شروع ہوئی تمہارے کھانے پینے میں چھلنیاں تھیں کہ عورتیں آٹا چھاننے لگیں. اب بدعت جو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا، مطلب نئی چیز تمہارے سامنے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ مدینہ منورہ میں میرے پاس چھینٹ ایک کپڑا ہوتا تھا، لحاف بناتی تھیں عورتیں چھینٹ کا، ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے تک. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی تھی میرے پاس ایک کرتی ہوا کرتی تھی چھینٹ کی، اور جب مدینہ منورہ میں کسی کی بچی کی شادی ہوتی تھی تو مجھ سے مانگ کے لے جاتے تھے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں دے دیتی تھی. اور اب اللہ کی شان ہے کہ یہ جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے یہ میری چھینٹ کی کرتی اور چھینٹ کے کپڑے کو کچھ سمجھتی نہیں، اتنی نوابزادیاں ہیں کہ اس سے بہتر کپڑے تلاش کرتی. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے تنقید فرمائی کہ معاشرہ ڈیولپمنٹ یا اگلی نسل جو آتی ہے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے تو اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے زمانے تو ایسے سیدھے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ ناجائز نہیں، حرام نہیں، کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا ساری چیزیں جو تمہیں نظر آتی ہیں تمہارے نفع کے لیے ہیں. ما فی الارض جمیعا، تمام کی تمام. تو اس لیے جتنی نئی چیزیں شریعت میں اضافہ ہوتا زمانے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اگر وہ شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر اصول سے ٹکرائیں گی وہ بدعت بن جائے گی، وہ کوئی نئی چیز بن جائے گی، اسے جائز نہیں کہیں گے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی. توجہ اللہ نے کیسے کی اسی کے شایان نشان ہے، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے. قرآن میں 2 طرح کی آیات آئی ہیں، کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں. محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن آیات کو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، اور متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، بس اللہ نے ایک بات کہی. حدیث میں بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پہ تھا. اب پانی کہاں سے آیا تھا اس وقت؟ بادلوں سے آیا تھا. پانی پیدا کیا تھا، کیا چیز تھی کوئی نہیں جانتا. حدیث میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں عقل انسانی عاجز آ جاتی ہے، وہاں پہنچ کے کبھی وہ جہان کھلے تو پھر پتہ چلتا. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا وہ تقدیر ہوگی. وہ کہتے ہیں اس دنیا میں تقدیر کو تم نہیں سمجھ سکتے، محض عقل کی بنیاد پہ جب جنت میں جاؤ گے عقل میں ترقی ہوگی پھر تمہیں تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی. اللہ نے کیسے توجہ کی؟ جیسے اس کی شان ہے.
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان بنا دیے۔ یہ جو ہمیں کچھ نظر آتا ہے، کیا یہ حقیقی آسمان ہے؟ کیا یہ گیسز کا مجموعہ ہے؟ کیا ہماری نظر اس آسمان، حقیقی آسمان تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن کو اس سے غرض ہی، قرآن کہتا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو نا اوپر، بس یہی آسمان ہے۔ اسی کہ قرآن سائنٹیفک جو ریئلٹیز ہیں انہیں بیان کرنے تھوڑا ہی آیا ہے، اس کا اصل موضوع انسان ہے کہ انسان کن چیزوں کو دنیا میں اختیار کرے اور کن چیزوں سے بچے، آخرت اس کی کیسے بنے، دنیا میں بھلائی کے کام وہ کیسے کرے۔ اسی سے کیا بحث ہے کہ یہ گیس کا مجموعہ ہے یا حقیقی آسمان ہے، کیا ہے؟ اللہ نے آسمان کی طرف فرمائی اور انہیں 7 آسمان بنا دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا زمینیں بھی 7 ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں آیا، قرآن میں بس اتنا آیا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے زمین کو بنایا آسمان کی طرح۔ کیا مطلب؟ کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جس مادے سے اللہ نے آسمان کو بنایا اسی سے زمین کو بنایا۔ کچھ کہتے ہیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہم نے 7 آسمان بنائے ویسے 7 زمینیں بھی بنائے، لیکن حدیث میں 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچو اس بات سے کہ تم کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو، اور آپ نے قدر شبرن، جس آدمی نے ایک بالشت کے برابر زمین کسی کی مار لی، 7 زمینوں تک قیامت میں اسے کاٹ کے اتنی مٹی ٹکڑا جتنا 7 زمین تھا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا اسے اٹھا، یہ وہ زمین ہے جو تم نے دنیا میں ناجائز قبضہ کیا۔ ڈرتے تھے، 1 انچ زمین کسی کی لیتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ زمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین خیانت یہ ہے تمہیں پتا ہو کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تم کسی کی زمین پہ قبضہ کرو۔ یہ سب چیزیں، اسی لیے زمین کے احکامات بھی بڑے سخت ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک ایک سوت کے برابر ماپتے تھے زمین، جس کی ہے اس کو دے دو، ادھر نہ آ جائے۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، وہ اس شان کے آدمی تھے کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی جاسوسی کے لیے انہیں بھیجا تھا، اور فرمایا تھا اطلاع دینا کہ کتنے کافر فوج میں ادھر سے آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بدر میں خود نہیں آ سکے، اسی میں مصروف تھے۔ بدر کا جب مال تقسیم ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید کو مال دو، اس لیے کہ میرے ہی کام میں تھا، آپ پہ فرمانا کہ میرے کام میں تھا، بڑے شرف کی بات تھی۔ سعید رضی اللہ عنہ پہ ایک عورت تھی اروا، اس نے دعویٰ کر دی اور اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے بہنوئی سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، بہرحال جس سے بھی کہا عدالت میں چلی گئی۔ سعید رضی اللہ عنہ نے قاضی سے کہا کہ میرا اس کا معاملہ ہے، آپ زحمت فرمائیں تو صبح تشریف لے آئیں زمین کو دیکھ لیں۔ وہ بھی آ گئے، قاضی بھی، تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم میرے متعلق یہ کہتی ہو کہ میں نے تمہاری زمین پہ قبضہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرے گا تو خسف بہی سبع ارضین، قیامت میں اللہ 7ویں زمین تک اس کو دھنسا دے گا، ظالم کو اتنی سخت سزا دے گا۔ میں نے سنا ہے خود، اس کے باوجود اس نے کہا ہاں اس کے باوجود تم نے زمین مار دی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا رکھو رسی، جتنی زمین تم کہتی ہو تمہاری ہے۔ اس نے رسی رکھی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس زمین میں نے کنواں بھی کھدوایا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے؟ اور کنواں اپنی طرف لے گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ قاضی سے کہا کہ میں خوش ہوں، اس فیصلے پہ راضی ہوں، اور انہوں نے کہا اللہ اس زمین کے نشانات کو ظاہر فرما دے اور میری صداقت کو ظاہر فرما دے، اور یہ جھوٹ بول رہی ہے اللہ اس زمین میں اس کی قبر بنا دے۔ قاضی نے انہوں نے کہا کچھ کہنا نہیں ہے، بس زمین اس کی ہے۔ 30 35 40 سال گزر گئے اور اتنی شدید بارش ہوئی مدینہ منورہ میں کہ مٹی ساری اوپر کی بہہ گئی اور زمین میں اصل نشانات نکل آئے۔ جب اصل نشان نکلے تو لوگوں نے کہا حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی زمین ہے، عورت نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ عورت دیکھنے کے لیے آئی، پاؤں پھسلا
اور اسی کنویں میں گر گئی مر کے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ لاش اس کی نکالیں، وہ لاش ہی نہ نکلے، کنویں میں ایسی پھنس گئی، لوگوں نے اوپر سے مٹی ڈالی ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے جو فرمایا نا سبع سماوات، 7 آسمان، زمینیں حدیث میں ہے 7 ہیں، وہ بکل شیء علیم، لوگوں ہر چیز کی اسے خبر ہے۔ اس کائنات میں جتنا کچھ ہے ایک ایک چیز کی اسے خبر ہے۔ تو جس کا علم اتنا وسیع ہے، جس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے اختیارات اتنے ہیں کہ زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، تم اسے ہی نہیں مانتے۔ ایک اور دلیل کہ فرمایا اللہ کو مان، اور پھر اسی لیے اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے کہ زمین میں خلافت کیسے ہوئی اور فرشتے کیسے آئے، اور سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا کیا مرحلہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ۔ بسم اللہ